داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا عطا کیا؟ سلیمان. اور سلیمان علیہ السلام کا تو لقب ہی انگلش میں کیا ہے؟ کنگ سولومن. دیکھا ہوگا نا آپ نے, یعنی کسی نبی کے ساتھ کنگ کا لفظ نہیں لگا, لیکن وہ ایسے بنی اسرائیل میں مشہور ہوئے بادشاہت میں کہ ان کے نام کے ساتھ گورے ہمیشہ کیا لکھتے ہیں؟ کنگ. سولومن کر دیا ان کو, سلیمان علیہ السلام کو. تو ان کو اللہ نے اور زیادہ طاقتور حکومت دی, اور پرندوں کی بولیاں داؤد علیہ السلام کو بھی سکھائیں اور سلیمان علیہ السلام کو بھی. سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور بھی زیادہ طاقتور. وہ پھر ہم جب آئے گا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ, اس میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. پھر سلیمان علیہ السلام کی موت واقع ہوئی. پھر بنی اسرائیل اسی طرح آہستہ 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 گمراہی کی طرف جانا شروع. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں زکریا علیہ السلام بھیجے. زکریا علیہ السلام جو تھے, ان کے اولاد نہیں ہوئی. بہت طویل عرصہ گزر گیا مگر آپ کو اولاد نہیں ملی. تو پھر زکریا علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کی جو بھانجی تھی حضرت مریم, ان کو لے کے پالا. حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں, حضرت عمران کی جو زوجہ, وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کی بہن تھیں. حضرت عمران بھی بنی اسرائیل میں سے تھے نا, بڑے بزرگ تھے جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. تو حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں وہ بڑے گھرانہ, چونکہ پیغمبروں کا گھرانہ تھا, تو انہوں نے یہ منت مانی کہ میرے بیٹا پیدا ہوا, میرے بچہ پیدا ہوا تو دین کی خدمت کے لیے, بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہے. مسجد کی جو بیت المقدس ہے نا, تو مسجد کی خدمت کتنی بڑی فضیلت ہے. دیکھو, جب مسجد میں آیا کریں نا تو یہاں خادموں کے ہاتھ بٹایا کریں, دریاں بچھا دیں, تھوڑا سا خادم سے پوچھ لیا بھائی کوئی جھاڑو تو نہیں لگانی, جھاڑو دے دیا کریں مسجد میں, کوئی برائی کی بات. انسان جب اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو اللہ اس کو بلند کرتے ہیں. تو مسجد میں جھاڑو لگانے سے کبھی بھی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے نظر مانی, مگر بیٹے کے بجائے کیا پیدا ہوئی؟ بیٹی. پھر ان کا انتقال ہو گیا کچھ وقت کے بعد. تو یہ ہوا کہ ماں جب نہیں ہے تو کون پالے گا؟ تو جب شریعت میں حکم یہ ہے کہ ماں کے بعد اگر ماں نہ ہو نا تو ننیال کا حق زیادہ ہے بچے کو پالنے کا. تو ننیال میں جو حضرت زکریا کی اہلیہ تھیں وہ حضرت مریم کی کیا تھیں؟ خالہ تھیں. تو ان کے نام پورا آیا, اور اللہ بھی یہی چاہتے تھے اور شریعت کا بھی یہی ہے. تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو پالا, جو کہ حضرت مریم کے خالو تھے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر حضرت مریم کیونکہ پیغمبروں کی اولاد ہیں, تقوی, ان کی عبادت جس کا قرآن نے تذکرہ کیا حضرت مریم کی پاک دامنی کا, تو اللہ نے پھر ایک معجزہ ظاہر کیا اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر پیدا کیے. اور وہ ایسے عظیم پیغمبر کہ وہ اتنا بڑا معجزہ کہ حضرت مریم کو نکاح کے بغیر کیا ملا؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام. اب چونکہ تہمتیں لگ رہی تھی کہ یہ تو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا ہے, تو اللہ نے حضرت مریم کی براءت کے لیے حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں بولنا سکھا دیا, تاکہ ظاہر ہے کہ آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہے تو بری کون کرے گا؟ اللہ. تو حضرت مریم پریشان ہیں. یہ سب انشاءاللہ ہم سورہ مریم میں یہ پڑھیں گے آیتیں. ابھی تو تاکہ آپ کو حضرت عیسیٰ کا پس منظر آ جائے, حضرت موسیٰ کا اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام, یہ تمام پیغمبر جو ایک دوسرے کی اولادوں میں ہیں, ان کا ایک پس منظر بنی اسرائیل کا آپ کے سامنے آ جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی کہ یہ میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, میں ولد الزنا نہیں ہوں, میں تو ایسا پیغمبر ہوں جس کو کتاب ملے گی. پیغمبروں میں وہ پیغمبر جن کو باقاعدہ کتاب ملی ہے ان کا درجہ دوسروں سے زیادہ ہے. اور اس میں اشارہ بھی کر دیا کہ میں قرب قیامت میں نازل بھی ہوں گا. تو پھر بہت سے لوگ ایمان لے آئے. پھر حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوئے, بہت سارے معجزے. کہا جاتا ہے کہ جتنے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں اتنے کسی اور کو نہیں ملے. مردے زندہ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, قم باذن اللہ مردے کو کہتے تھے, وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا. وہ قاتل کا پتہ بتا دیتا تھا, یہ ہے اس نے مجھے قتل کیا ہے, بندہ پکڑا گیا, ٹھیک ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جب یہودیوں نے ناانصافی کی, وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے, تو جو ایمان لانے والے تھے ان کو عیسائی کہا جانے لگا. ان میں کچھ بنی اسرائیل, بہت سے بنی اسرائیل کے بھی تھے, لیکن یہودیوں کی اکثریت آپ پر ایمان نہیں لائی, چونکہ ان کی عادت تھی. قرآن بیان کرتا ہے کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم, جب بھی کوئی پیغمبر ایسی بات لے کر آتا
جو ان کی خواہشات نفسانیہ کے مطابق نہیں ہوتی تو انکار کر دیتے تھے. یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ جو مفتی آپ کی مرضی کا فتویٰ نہ دیں وہ لوگوں کو اچھے, بولو نا بھائی, نہیں لگے. جو مفتی آپ کی مرضی کا فتویٰ نہ دے وہ لوگوں کو اچھا لگے گا ہی نہیں. ہاں اگر وہ سخت فتویٰ دے لیکن آپ پر اثر نہ پڑ رہا ہو پھر وہ حق پرست ہے, چاہے وہ فتویٰ غلط ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ فتویٰ صحیح کیوں نہ ہو, نہیں چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. اور بعض دفعہ وہ فتویٰ صحیح ہوتا ہے لیکن اس میں گنجائش ہوتی ہے, مگر اس گنجائش کا آپ کو چونکہ فائدہ نہیں پہنچ رہا لہذا وہ عالم کیا کہلاتا ہے, 2 نمبر, کہ لوگوں کو فری پھوکٹ میں گنجائشیں دے رہا ہے. تو ہمارے ہاں کسی عالم یہ برحق ہے یا نہیں, اس کا معیار یہ ہے کہ میرے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے. کہ ابھی میں نے یوٹیوب کی ارننگ کے جواز کا وہ اشارہ دیا نا کہ ارننگ, اس پہ پتہ ہے کہ لوگ کیا کمنٹس آئے تھے, لوگوں کو گنجائشیں دینے والا مفتی, حرام کا دروازہ کھولنے والا مفتی. یہ کمنٹس وہ کر رہا ہے جس کا اپنا چینل ہے بھائی اور اپنی کوئی ارننگ نہیں ہے. جن کی ارننگ ہے دیکھو کیا زبردست مفتی صاحب نے دلائل دیے ہیں. تو اگر کوئی مفتی گنجائش دے رہا ہے تو اس میں بھی دلیل کو دیکھا جائے گا, چاہے اس گنجائش کا مفتی کو فائدہ ہو یا نقصان. اور اگر کوئی مفتی حرام قرار دے رہا ہے تو اس میں بھی کس کو دیکھا جائے گا, دلائل کو. بسا اوقات خامخواہ کی پابندیاں بھی انسان اپنے اوپر لگا لیتا ہے. خامخواہ کی پابندیاں جب آپ اپنے اوپر لگاؤ گے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ اللہ کے حلال کو بھی حرام مت کرو.